اس سے پہلے میں ٹاپک شروع کروں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمیشہ اس اسٹیج پہ ہم لوگ بہت ہی بڑے بڑے عنوانات پر تقاریر سنتے ہیں، عالمی انٹرنیشنل لیول یا ملکی سطح کے بہت سنجیدہ عنوانات پر تقریریں وغیرہ یہاں پر ہوتی ہیں، لیکن آج یہ بچوں کا معاملہ کیسا ہے؟ بچوں کے بارے میں ایک بہت ہی ایک نیگلیکٹڈ چیز ہے۔ بچوں کی باتیں بھی کیا ہونے لگی ہیں، تقریر کیا اس کی ضرورت ہے؟ حالانکہ ابھی جنگیں ہوئی ہیں، صلح ہوا ہے، کئی اور چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے کیسا ہے، سوال آ سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے۔ عقل مند انسان، دانش مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ آج سے زیادہ کل کے لیے محنت کرتی ہیں، مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ محنت تو آج کرتی ہیں، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، ان کے جو سامنے جو گول ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں ہمارے درمیان میں، وہ چند سالوں میں بڑے ہو جائیں، دیکھتے دیکھتے وہ ان کی پوری تمام طاقتیں، توانائیاں، صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ اگر ان کی فکر سازی، ذہن سازی، ان کی تربیت آج نہ کی جائے تو وہ تمام صلاحیتیں، طاقتیں ہماری کسی کام کی آنے والی نہیں ہیں۔ تو بہت اہم کام ہے جو ہمیں آج کرنا ہے کل کے لیے، کیونکہ ہمارا جو نصب العین ہے، اقامت دین، وہ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں قائم ہوگا۔ دین قائم ہونا آج تو قائم نہیں ہو رہا، انفرادی زندگی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں، سماج میں، معاشرے میں یا دوسرے لیول پر جب آئے گا اقامت دین تو وہ فیوچر میں آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا یہ۔ لیکن جب وہ جن ہاتھوں سے قائم ہوگا وہ آج کے بچے ہیں، یہ ہماری نئی نسل ہے یا ان کی نسل ہوگی۔ اگر وہ ان پہ تربیت کریں گے، ہم یہ بچوں کی تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو مرحلہ ہوگا، جو مبارک وقت ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی قریب تر آئے گا۔ بہت اہم کام ہے، لیکن جتنا اہم ہے اتنا پیچیدہ بھی ہے۔ اتنا پیچیدہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں 1-2 سال تک اسکول بند تھے تو پیرنٹس بڑے پریشان تھے، بچوں کو سنبھال نہیں سک رہے تھے۔ وہ کب اسکول کھلتے ہیں، کب بچے دور جاتے ہیں، کب ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے، وہ سوچتے تھے۔ بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنوارنا، بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ترین کام ہے آج کے دور کا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے ماہرین بھی جو اپنے آپ کو تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پاتے ہیں، وہ بھی اپنی بچوں کو پراپر تربیت نہیں کر سکے۔ کئی ایسے ہم نوجوان دیکھتے ہیں جن کے والدین تو بڑے اچھے مقام پر، بہت بڑے اعلیٰ مقام پر تھے ہر لحاظ سے، لیکن ان کے بچے جو وہ لیول پر نہیں پہنچ سکے۔ تو یہاں پر تعلیم اور تربیت، بچوں کو بنانا، بچوں کی تربیت کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی پیچیدہ اور مشکل ترین کام ہے۔ تو اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ محترم حضرات، یہ معاملہ 2 لیول کا ہے، ایک تو انفرادی لیول پر اور دوسرا اجتماعی لیول پر۔ یہاں دونوں معاملوں میں بچوں کی تربیت پیچھے چھوٹ جا رہی ہے۔ پہلا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بچوں کو جو مقام و مرتبہ ہے جی وہ ان کو نہیں مل رہا۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا جو حقیقت سے قریب آپ نے فرمایا کہ بچوں پر ظلم و ستم زیادہ ہے۔ ایک تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو جسمانی فزیکل پنشمنٹ کرتے ہیں، مار توڑ بھی کرتے ہیں بچوں کو۔ کل کی بات، کل نہیں پرسوں کی بات ہے کہ ایک ہماری اسکول کے بچی کو والد صاحب اتنا زور سے مارے کہ وہ فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا، رات میں کھائے کر رہی تھی، تو علاج کی بجائے اس کو مارے، جس کی وجہ سے بچے کوما میں چلے گئے۔ ابھی ایسے کئی واقعات ہیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جسمانی طور پر پنشمنٹ بھی کر رہے ہیں بچوں کو۔ جب بھی والد آتے ہیں تو بچے ڈر کر، سہم کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اچھے والد ہیں، دیکھ کتنا ڈرتے ہیں بچے ہمارے سے، سب لوگ کانپتے ہیں تھر تھر۔ ایسا ہونا چاہیے۔ جب ہم والد صاحب بچوں کو گھر کر دیکھتے ہیں تو بچوں کے پسینے ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ پرورش کا طریقہ ہے؟ یہ خطا ہی نہیں ہو سکتا۔ تربیت کے اصول انشاءاللہ تعالی میں آگے بتاؤں گا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پیچیدہ معاملہ ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو گئے ہیں بچوں کی تربیت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انفرادی لیول میں بھی ہم بچوں کی تربیت کے لیے کیسے کام کریں گے،
اور اجتماعی لیول کی جو بات آتی ہے، پہلے وقت میں بچوں کی تربیت نہ صرف والدین کرتے تھے بلکہ محلے کے بڑے لوگ بھی تربیت میں حصہ لیتے تھے. کوئی بچے گالی گلوچ کرتے تو ان کو روک کر بولتے کہ بیٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا تھا. بزرگ حضرات ہوتے تھے، وہ لوگ ان کو واقعہ سناتے تھے، قصے سناتے تھے، اپنی تربیت میں ان کو لیتے تھے. گھر کا ماحول بھی اچھا تھا اور محلے کا ماحول، مسجد کا ماحول. پھر اسی طرح اسکول کے اندر بھی اساتذہ بڑے شفیق تھے جو ہمیں تربیت سے گزارتے تھے. لیکن معاملے وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات بدل رہے ہیں، گھر کے اندر بھی فیملی بہت زیادہ ایٹمک فیملیز ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر فیملیز کہتے ہیں ہو گئے ہیں. بڑے لوگ گھر سے دور ہو گئے ہیں، دادا دادی نانا نانی کہیں اور، وہ بڑے مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی گھر میں ہیں ان کے درمیان بھی گفتگو بہت کم ہو گئی ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی اپنے زندگی میں اپنے ڈیجیٹل لائف کے اندر مصروف ہے. تو بچوں کی تربیت گھر کے ماحول کے لحاظ سے سماجی لیول پر بھی بہت متاثر ہے. پہلے اس مساجد کے بازوق میں لائبریری ہوا کرتے تھے، بچے وہاں پر جا کے کتابیں خرید کر یا ادھار لے کر یا کرائے پر کتابیں ملتی تھی، میگزین ملتے تھے، اس کو پڑھتے تھے اور لا کر جمع کر دیتے. ایسا ماحول تھا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایسے جو معاملے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اسکول کے اندر بھی زیادہ وقت فوکس نمبرات پر، رینکس پر اور اچھے سیٹ لینے پر زیادہ فوکس ہو گیا ہے. اسکول کے اندر بھی فرصت نہیں ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے. معاشرہ بھی ایسے ہی ہے، تنظیموں کے اندر بھی معاملہ ایسے ہی ہے. ابھی ایک مہم CIO کی چل رہی ہے، 1 ماہ کی مہم ہے. تو ایک ذمہ دار نے کہا کہ کیا بھئی آپ لازمی ضروری کام، اتنے اہم کام ہیں اور یہ بچوں کی آپ چیز لے کر بیٹھ گئے ہیں. 1 مہینے کی مہم ہے، اتنی بڑی مہم ہے، ضروری کام بہت سارے ہیں، یہ آپ بچوں کا معاملہ. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضروری اور لازمی کام جو ہمارے ہیں ان کو کرنے والے بھی کوئی ہونا چاہیے. آج آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کے جانے کے بعد کون کرے گا؟ ایسے کئی مقامات ہیں ہمارے اطراف بیدر ضلع کے اندر بھی جہاں پر ہمارے بزرگ گاؤں گاؤں جا کر وہاں قیام کر کر افراد تیار کرتے تھے. عنایت اللہ خان صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر رات کو قیام کرتے تھے، اتوار کے دن گزارتے تھے اور پیر کو اپنی ڈیوٹی کے لیے آ جاتے تھے. ایسی تربیت میں وہاں لوگ تیار کیے. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ نئی نسل پہ کام نہیں کرے، اور ہوتا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ وہ بزرگ کے جنازے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جماعت بھی جو ہے ختم ہو گئی. کئی ایسے مقامات ہیں. تو ہماری پالیسی، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نئی نسل پر توجہ کریں، کیونکہ ہمارے بعد یہ کام، ہماری فکر، ہماری تمام چیزوں کو جو وارث بنیں گے وہی بچے بنیں گے. کئی گھر ایسے ملے ہیں جن کے والد کی گزرنے کے بعد جماعت کے بہت جید ذمہ دار تھے، وہ اپنے بچوں پہ کام نہیں کیے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پڑوس کی دکان میں ردی میں جماعت کی کتابیں ملی ہیں. وہ دکان والا وہ پڑیاں بن کر دے رہا تھا تمام وہ کرانے کے سامان کو. تو کچھ لوگوں کو ملا جماعت کے رفقا کو کہ بھی جماعت کی دکان سے جماعت کے خطبات اور کتابیں ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں. تو جا کے ملے تو وہ نہیں فلاں گھر سے وہ کتابیں لا کے دیے ہیں، یہ دیکھیے. تو ایسا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے نہ ہماری صرف مال کی دولت کی وارث بنے بلکہ فکر کے بھی وارث بنے. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری تگدو ہے، وہ تمام بچوں میں منتقل ہو. نہ صرف ہمارے بچوں میں بلکہ معاشرے کے بچوں میں منتقل ہونا چاہیے. اکثر امیر جماعت کہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹرکچر ہو وہ ایک احرام کی طرح ہے، پیرامڈ جسے کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. سب سے نچلی سطح بڑی ہوتی ہے، بہت وسیع ہوتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ سطح اس کی جو ہے، اس کا جو وڈتھ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، آخر میں وہ تھوڑا رہتا ہے. تو نیچے کی سطح جو ہوتی ہے وہ سطح بچوں کی ہو، لاکھوں بچوں پہ کام ہو تو اس میں ہمیں متفق ملیں گے ہزاروں، پھر اس کے بعد سینکڑوں کارکن ملیں گے، اس کے بعد جو ہے 100 سے ہم کو ارکان ملیں گے. اگر بچوں میں کام نہیں رہے گا تو آئندہ کا جو ہے متاثر ہو سکتی ہیں. جس مقام پر بچوں میں کام ہوتا ہے وہاں کی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بہت آگے بہت پھلے پھولے گی. جہاں پر اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی، چپ بولتے ہیں، وہ جماعت کا مستقبل روشن نہیں ہوتا. تو محترم حضرات، ہمیں ہر لیول پر، انفرادی لیول پر، اپنے ذاتی لیول پر اور سماجی لیول پر
اس پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے. جماعت کی مرکزی پالیسی نے یہ بات مانی ہے کہ ہمیں بچوں میں کام کرنا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے بچوں میں کام کا. الحمدللہ جماعت شروع سے ہی کام کرتی ہے, الگ الگ نام سے بچوں میں کام ہوتا رہا ہے. ہلال میگزین نکلتی تھی, مائل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے تھے. افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, بچوں کی نصاب بنایا اور اچھی کتابیں لکھی. اسی طرح سے اور بھی نور ہے, اور یہ بچوں کی چیزیں ایسے آتی رہی ہیں, کام ہوتا رہا ہے. لیکن اس بار جو ہے پوری ایک تنظیم بنائی گئی ہے CIO کے نام سے, جو منظم طریقے سے الحمدللہ کام کر رہی ہے. تو محترم حضرات, یہ بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, جنت کے پھول ہوتے ہیں, لیکن ان پر کام نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بھی بنتے ہیں. کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو بچوں سے اپنی رحمت کے علاوہ ان کو زحمت بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں پر فوکس نہیں کر پائے ہیں. پھر آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, جس مقام سے میں آیا ہوں یہاں پہ الحمدللہ ماحول بہتر ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے نشے کے اندر مبتلا ہیں. گانجا اور اس طرح کے کئی طرح کے وہ نشے ہیں, مجھے کو بولنا پسند نہیں کر رہا, وہاں پر عام چل رہا ہے. اگر کوئی ان کو روکتا ہے بھئی یہ غلط ہے نہیں کرنا, وہ چاقو نکال کر اس کو ہی ختم کر دیتا ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں. بڑے ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو, ان کو سدھارا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو عمر ہوتی ہے بچپن کی, بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, آپ کے قریب ہوتے ہیں, سنتے ہیں بات آپ کی, اور آسانی سے ان کی تربیت آپ کر سکتے ہیں. اور بچوں میں کام کرنے کے فائدہ یہ ہے کہ 18-19 سال تک اگر بچوں پہ آپ کام کریں تو ان کی فکر بن جاتی ہے, وہ تنظیم کو سمجھتے ہیں. 25 سال تک ان کی فکر اور پختہ ہوتی ہے. 25 سال کے بعد وہ 50-60 سال جب تک بھی جماعت پر رہیں گے, وہ جماعت کو دینے والے بنیں گے, کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے. ان کے ذریعے سے آپ کئی چیزیں جماعت کو یا انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن ہماری فکر, ہماری پریورٹیز جو ہیں بچوں کو چھوڑ کر صرف بزرگوں پہ رہ جاتی ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, یہ بھی قابل قدر ہے الحمدللہ, لیکن جو چیزیں آپ کو حاصل ہونا ہے وہ آپ کو میسر نہیں آ سکتی. تو 25-50 سال تک جو بندہ دے سکتا ہے اس کی پریورٹی آپ کو طے کرنی چاہیے. پھر محترم حضرات, اب ہم دیکھیں گے کہ اب یہ کام کیسے کریں گے. کام تو ضروری ہے, سب کو معلوم ہے, اب کرنا کیسا ہوگا. تو ایک کام تو یہ ہے کہ انفرادی لیول پر بچوں سے قریب ہوں. بچوں کو ڈرا کر, دھمکا کر, دور رہ کر بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. بچوں سے بات کریں, ان کے قریب جائیں, ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے نواسے آپ جب سجدے میں جاتے تھے آ کے سر پر بیٹھ جاتے تھے, پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے. تو قربت تربیت کا ایک پہلا حصہ ہو سکتی ہے. چاہے آپ کے بچے ہوں, پوترے ہوں, نواسے ہوں, جتنا آپ قریب کریں گے ان کو, وہ آپ ان کے دل پر اثر کر سکتے ہیں. پھر قریب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بات چیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. آپ بات نہیں سنتے اور اس لیے وہ دوستوں کو بات سناتے ہیں, دوستوں کے پاس جاتے ہیں, وہ بچے ان کی سنتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں. تو بچوں کے قریب جانا, ان کے مسائل کو سننا, ان سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. پھر دوسرا یہ کہ ان کو عزت دینا چاہیے. لوگ جو ہیں بڑوں میں بولتے ہیں آپ بڑے میں, ان کے بیچ میں آپ نہیں آنا, جب بڑے بیٹھے رہتے ہیں آپ ادھر جا کے بیٹھنا, ان کی عزت نہیں ہوتی بچوں کی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کی آپ تکریم کیجئے, بچوں کی عزت کرنا. آپ لوگ تعجب کرتے ہیں, معاشرے میں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سلام کرو بڑوں کو. کیوں بڑے سلام نہیں کر سکتے کیا؟ تکریم یہ نصیحت کی جا رہی ہے بچوں کی, آپ بڑوں کی عزت کرنا, لیکن بڑوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کی عزت کرے. ایک طرفہ معاملہ ہو گیا ہے. قرآن اور حدیث میں بیلنس ہے, دونوں طرف کا معاملہ ہے. تو ایک طرفہ ہم نصیحت کرتے ہیں, دوسری طرف ہم دنیا کو اتنا نیچا دکھاتے ہیں آخرت کے اہمیت کے لیے. آخرت جو پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, دنیا بہت نیچے ہو جاتی ہے. کبھی اس طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اسی طرح سے بچوں کی عزت احترام بھی آپ کو بہت ضروری ہے. جتنا احترام آپ کریں گے اس لیول کے وہ بچے بنیں گے. پھر ان سے مشورہ بھی لینا چاہیے. احترام کا ایک اہم اینگل یہ بھی ہے
کہ जब भी कोई घर में मामला आए तो बच्चों से मशवरा लिया जाए। तो आप बोलेंगे कि अब कैसा मशवरा बच्चों से, छोटे बच्चे रहते हैं क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं, बच्चे भी सोचते हैं, उनके पास भी बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, उनको भी मसाइल मालूम होते हैं, तो आप बच्चों से भी मशवरा करना चाहिए। फिर उनको शामिल करना चाहिए, जो भी काम हो रहा है आपका तो बच्चों की शमूलियत होनी चाहिए। हर मामले में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा मामला, कोई मसाइल घर के आ जाते हैं तो बच्चों से मशवरा भी करें, उनको मसाइल को हल करने के लिए शामिल भी करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं आता, आप मत करिए, हम सब देख लेंगे। तो बच्चे कल के लिए कैसे तैयार होंगे? कल भी मसाइल आएंगे, कल भी चीज़ें होंगी, तो उनको हल करने के लिए आज से उनको तैयार करना पड़ेगा। फिर और एक जो मामला है कि बच्चों को माहौल दिया जाए, अच्छे दोस्त अहबाब उनको दिए जाएं, अच्छा एक इन्वायरमेंट उनको दिया जाए, ताकि बच्चे माहौल के ज़रिए से उनको नेकी करना, अच्छे काम करना आसान हो जाता है। देखिए अलग अलग जनरेशन होते हैं, हम अब चाहते हैं कि उनकी तरबियत करें, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम लोग उनकी तरबियत के उतने कैपेबल नहीं हैं, क्योंकि बुराइयाँ इतने हाईटेक हो गई हैं कि आपको मालूम नहीं कि बच्चे कैसी बुराई कर रहे हैं। ये जनरेशन जैन जी जिसे कहते हैं, 95 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, जनरेशन जेड जिसे कहा जाता है। फिर 2012 से 25 तक जो बच्चे आए हैं वो जनरेशन अल्फा है। अब 2025 के बाद जो बच्चे में पैदा होंगे उसके बाद से वो जनरेशन बीटा है। ये अल्फा बीटा ये जो जनरेशन हैं उनके मसाइल अलग हैं, उनके नफ्सियात अलग हैं, उनके बुराई के तरीके अलग हैं। बच्चा आपके सामने बैठा रहेगा, वो मोबाइल में मसरूफ रहेगा, वो ऐसे गुनाहों गुनाह के अंदर मुब्तला होगा कि आपको पता ही नहीं होगा, कहीं और नहीं जाएगा, आपके सामने रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे काम करेगा वो गुनाहों के, आपको पता भी नहीं, आपके आंख के नीचे वो काम हो रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात, हमें भी अब अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमको वाकिफ होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को काबू किया जाए, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर आप काबू पा सकते हैं। तो मोहतरम हज़रात, अब ये तरीक़ेकार जमात का जो तरीक़ेकार है काम के सिलसिले में, CIO के ज़रिए जमात काम कर रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है। उनकी उम्र 5 से 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनकी तरबियत के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। वो प्रोग्राम्स कैसे हैं? बच्चों के फितरत के हिसाब से उनको एक जगह जमा किया जाए, किसी घर में अड़ोस पड़ोस के बच्चे जमा हो सकते हैं, किसी महल्ले में, किसी मस्जिद में जमा हो सकते हैं, कहीं पे भी चंद बच्चों को जमा कर कर उनके ज़रिए से उनको उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए उनसे सुना जाए। हदीस आप बोलेंगे, कुरान आप बोलेंगे, आप कहानी सुनाएंगे, आप नात पढ़ेंगे, आप हम पढ़ेंगे, बच्चों से सुना जाए। इसके बाद एक 5-10 मिनट आप उनकी फिक्र साजी कीजिए, इसके बाद एक किताब दीजिए, महीने में कुछ कंपटीशन कराइए, अज़ा मुकाबला, क़िरात मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, तहरीरी मुकाबला, कुछ बनाने का क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें आप बनाइए। इस तरह से बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता आप करीब होकर उनकी तरबियत करें, और ताकि वो अच्छे इंसान बने, अच्छे वालिदैन के खिदमत गुजार बने, साथ साथ जो है वो दीन का काम करने वाले एक बेहतरीन इंसान भी बने। अभी एक मुहिम आ रही है जिसको नाम दिया गया है कि मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ, शजरकारी मुहिम है, प्लांटेशन की मुहिम है। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि न सिर्फ बच्चों के दिल के अंदर जज्बात में दरख्त लगाने का सिलसिले में जज्बात उभरें, उनकी निगरानी, उनकी देखभाल, दरख्तों को माहौल को बेहतर बनाने का जज्बा हो, हमारे यात्रा हम जहाँ रहते हैं उसको फ़ायदा पहुँचाएँ, माहौल को बेहतर बनाएँ। गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो शजरकारी के ज़रिए हम एक तो दरख्त लगाएंगे। फिर दूसरा इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करेंगे। क्या सलाहियत पैदा करेंगे? कि इसमें न सिर्फ झाड़ लगाना है बल्कि लोगों से मिलना है, लोगों से मिलकर समझाना है। बच्चे समझाएंगे, आप नहीं समझाएंगे कि दरख्त क्यों ज़रूरी है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, अहादीस इसके बारे में क्या है, क्या कहते हैं। मीडिया से मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रेस वालों से बात कर रहे हैं, सवालात के जवाब दे रहे हैं, उनको ऐसे इंगेज किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से ऑफिशियल से मिलना है, DC से मिलना है और SP से मिलना है, उनको एक पौधा गिफ्ट करना है, छोटा सा झाड़, कि हम CIO के बच्चे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, आपका भी इसमें कोऑपरेशन चाहिए।
एग्रीकल्चर ऑफिस से, हॉर्टिकल्चर ऑफिस से ऑफिसर से मिलके उनसे कोऑपरेशन लेना। तो ऐसा बच्चों को इंगेज करना, ये सलाहियत पैदा होती है लोगों से मिलने की। आप बोलें कि बच्चे नहीं सिर्फ किताब पढ़ेंगे, स्कूल की बुक्स पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, वो सलाहियतें किताबों से नहीं आ सकती। नॉलेज बढ़ सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मालूमात में इजाफा हो सकता है, लेकिन आज की दुनिया जो चाहती है वो टैलेंट चाहती है, स्किल चाहती है, सलाहियतें चाहती है। तो ये सलाहियतें आपको काम से मिलती हैं। बच्चे सुनकर उतना नहीं सीखते जितना कर कर सीखते हैं। काम करने से, उनको शामिल करने से, उनको एंगेज करने से बच्चे बेहतरीन काम सीखते हैं। तो बच्चों को कहा जा रहा है इस मुहिम के जरिए से कि आपको जुम्मा के खुतबे देने हैं, 5-5 मिनट के खुतबे, इमाम साहब से इजाज़त लेकर अरबी खुतबे से पहले वो आएंगे स्टेज पे, 5 मिनट बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के बारे में ये कहा है, सवाब जारिया है, कुरान में ये जिक्र है माहौलियात के मुताल्लिक़, और बोलकर अपने तारुफ करा कर वो बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से मुहिम के जरिए बच्चों को एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन माहिर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर रैलीज निकाले जा रहे हैं। रैलीज कैसे निकालते हैं, रैलीज के लिए परमिशन कैसे लेना है, नारे कैसे लगाना है, कैसे बात करना है, ये तमाम चीज़ें जो है बच्चे सीखेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को सिर्फ घरों के अंदर महदूद कर कर ना रखें, उनको डरा धमका कर सिर्फ किताब का कीड़ा बनाकर ना रखें, बल्कि उनकी तरबियत करें, क्योंकि आने वाला कल बड़ा और पेचीदा होगा, चैलेंज से भरा होगा। आज जितने मसाइल हम गिन रहे हैं, अखबार देख देख कर पढ़ पढ़ कर परेशान होते हैं कि रोज एक नए मसले आ रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद जो मसाइल होंगे वो बहुत गंभीर मसाइल होंगे, पेचीदा मसाइल होंगे, और हम उनको डील नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्चे कल के लिए बनाए गए हैं, तो आज के लिए नहीं बनाए गए हैं। कल जो कॉम्प्लिकेटेड जो एरा आने वाला है उस दौर के लिए बनाए गए हैं। तो उनकी तैयारी आपको आज से करनी है, उनकी तरबियत आज से करनी है, तब वो जाके फेस कर सकेंगे, उस पर कामयाब हो सकेंगे। वरना वो भी परेशान होंगे, जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, ये एक बहुत ही अहम मसला है, बच्चों की तरबियत और उनकी जो है उनकी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो। इसको हम प्रायोरिटी बेस पर करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि उनकी तरबियत हो और बेहतर इंसान बने और आखिरत में कामयाब हो। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे हमारी आँख की ठंडक बने, वो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बने, और दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत में कामयाब हो। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।